السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج منگل مارچ کی 8 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت کا تیسرا دور بھی اختلاف رائے کم کیے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے مندوبین نے مغربی بیلاروس میں پولینڈ کے ساتھ سرحد کے قریب پیر کے روز ملاقات کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب یوکرین کے خلاف روس کی یلغار جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کے مطابق چڑھائی شروع ہونے کے بعد پورے یوکرین میں 27 بچوں سمیت کم سے کم 406 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اعلان کیا کہ یوکرین کے مشرق میں دارالحکومت کیف، خارکیف، ماریوپول اور شمال مشرق میں سمی پر مشتمل 4 شہروں میں شہریوں کے انخلاء کے راستے کھول دیے جائیں گے اور فائرنگ عارضی طور پر روک دی جائے گی، لیکن انخلاء پر مسلسل تیسرے روز عمل درآمد نہ کیا جا سکا اور دونوں فریقوں نے اس ناکامی پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ دراصل ترکی کی حکومت نے روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ سرگئی لاوروف اور دمیترو کولیبا کو سہ فریقی بات چیت کے لیے جمعرات کو ترکی مدعو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے جنگ بندی کے لیے یوکرین سے تمام ملٹری فورسز کو باہر نکالنے اور غیر جانبدار رہنے پر اصرار کیا ہے، جبکہ یوکرین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین پر روس کی چڑھائی کے باعث بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پیر کے روز منعقدہ ہنگامی اجلاس میں امریکہ اور دیگر نے عام شہریوں کے انخلاء کے لیے روس سے محفوظ راستے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کہا، لیکن روس نے موقف اختیار کیا کہ یوکرین اپنے شہریوں کو انخلاء کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ کیتھرین رسل نے کہا کہ یوکرین سے نکلنے والے 17 لاکھ سے زائد افراد میں 50% بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی بچے انتہائی ذہنی صدمے سے دوچار ہیں۔ محترمہ رسل نے یوکرین میں جاری فوجی کارروائیوں کو فوراً روکنے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں تمام ضرورت مند افراد تک انسانی امداد کی فوری رسائی کو یقینی بنانے کی معقول ضمانت درکار ہے۔ شرکا ملکوں کے نمائندوں نے یوکرین میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے حملے کی زد میں آنے والے شہروں سے انخلاء کے راستوں کا تعین کرنے پر زور دیا۔ فرانس اور دیگر ارکان انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ کا سدباب کرنے کے لیے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ اب توجہ روس کے جوابی اقدام پر مرکوز ہے، کیونکہ روس کو سلامتی کونسل میں قرارداد کو ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے۔ حکومت جاپان نے منگل کے روز کابینہ کے ایک اجلاس کے دوران روس اور بیلاروس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کے ایک منصوبے کا منظوری دے دی ہے۔ یہ اقدام یوکرین میں ماسکو کی فوجی کارروائی کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ روس کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں تیل صاف کرنے والے آلات کی برآمد کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ 2 اداروں کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے، ان میں فوج سے متعلق ایک نجی ادارہ بھی شامل ہے۔ 20 افراد کے اثاثے بھی منجمد کیے جائیں گے۔ ان افراد میں روس کے صدارتی انتظامی دفتر کے ڈپٹی چیف آف سٹاف اور دیگر سرکاری عہدیداران شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا نام اس فہرست میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ بیلاروس کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں فوج سے متعلق اداروں کو برآمدات ممنوع قرار دینا شامل ہے۔ بیلاروس کے اتحادی روس کے خلاف یہ اقدام پہلے ہی اٹھا چکے ہیں۔ فوجی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں کام آنے والے سیمی کنڈکٹرز اور دیگر مصنوعات کی فراہمی بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ بیلاروس کے 12 افراد کے اثاثے بھی منجمد کیے جائیں گے، ان میں حکومت کے افراد بھی شامل ہیں۔ 10 اداروں کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ حکومت جاپان کے ترجمان اعلیٰ نے روس میں غیر ملکی میڈیا کو کام روکنے پر مجبور کرنے والے ایک نئے قانون پر پیر کے روز گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف کابینہ سیکرٹری ماتسونو ہیروکازو حال ہی میں نافذ ہونے والے ایک قانون کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس قانون میں پریس کی آزادی کو عملی طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کی حمایت کرنے کے لیے گمراہ کن معلومات پھیلانے پر ماسکو اور سرکاری میڈیا کی مذمت بھی کی۔
یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ ٹوکیو میں ان خدشات کے باعث منگل کے روز حصص قیمتیں گر گئیں کہ یوکرین پر روس کے حملے کے باعث خام تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت اور جاپانی کاروباری اداروں کی کارکردگی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ کلیدی اشاریہ نکے اوسط پیر کے بند بھاؤ کے مقابلے میں 430 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 24,790 پر بند ہوا۔ یہ رواں سال مسلسل دوسرے روز اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 16 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ اشاریہ 25,000 کی سطح سے بھی نیچے پر بند ہوا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے باعث گندم اور قیمتی دھات پلیڈیم سمیت کلیدی اشیاء تجارت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے عالمی معیشت پر اثرات پڑنے سے متعلق تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج میں پیر کے روز 10 ماہ میں پہلی بار پلیڈیم کے مستقبل کے سودوں کے یومیہ بلند ترین بھاؤ دوبارہ اپنی نئی بلند سطح پر پہنچ گئے۔ یہ سودے عارضی طور پر $3,425 فی ترا اونس پر پہنچ گئے۔ پلیڈیم کو صنعت اور طب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گاڑیوں سے بھاپ کے اخراج میں کمی میں مدد دیتی ہے اور دندان سازی کے کام میں استعمال کی جاتی ہے۔ روس یہ دھات پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن پابندیاں فراہمی سے متعلق تشویش کو جنم دے رہی ہیں۔ گندم سے متعلق بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ روس اور یوکرین دونوں بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ شکاگو بورڈ آف ٹریڈ میں گندم کے مستقبل کے سودے پیر کے روز 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر تقریباً $13 فی بشل پر ہو رہے تھے۔ ٹوکیو کی مقامی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے جاپانی دارالحکومت میں منگل کے روز کرونا وائرس کے 8,925 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد میں ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 2,900 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ تعداد مسلسل تیسرے روز 10,000 سے کم رہی ہے۔ اوساکا میں حکام نے منگل کے روز 6,509 نئے متاثرین کی تصدیق کی۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 2,000 سے بھی زیادہ نیچے آ گئی ہے۔ حکومت جاپان نے ایک ہائی کورٹ کی جانب سے ان لوگوں کو ریاست کی طرف سے ہرجانہ ادا کرنے کے فیصلے کے خلاف ملک کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے، جنہیں اس وقت کالعدم موروثی خصوصیات تحفظ قانون کے تحت جبری طور پر بانج کر دیا گیا تھا۔ اوساکا ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ حکم دیا کہ ان درخواست گزاروں کو ہرجانہ ادا کیا جائے جنہیں مذکورہ قانون کے تحت 1960 کی دہائی کے اواخر سے 1970 کی دہائی کے اوائل میں جبری طور پر بانج کیے جانے کے عمل سے گزارا گیا۔ دو مدعیان قوت سماعت سے محروم ایک جوڑا ہے جو 70 اور 80 کے پیٹے کے ہے۔ تیسری ایک خاتون ہے جو بیماری کے باعث ذہنی طور پر معذور ہو گئیں۔ عدالت نے موروثی خصوصیات کے تحفظ کے قانون کو ظالمانہ اور آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ریاست کو حکم دیا تھا کہ مجموعی طور پر تقریباً $2,40,000 ادا کیے جائے۔ حکومت نے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ 20 سال کی قانونی مدت تو اب ختم ہو چکی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اب مدعیان کے پاس ہرجانہ مانگنے کے لیے دعویٰ کرنے کا حق موجود نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن حکم میں نشاندہی کی گئی تھی کہ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی مدت کا اطلاق نہیں کیا جانا چاہیے کہ ان کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے ضروری معلومات تک رسائی اور ماہرین کا مشورہ لینا انتہائی مشکل گزار تھا۔ وزارت انصاف نے کہا ہے کہ پیر کے روز دائر کی گئی اپیل کو صحت اور بہبود کی وزارت سمیت متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی جمع کروایا گیا ہے۔ مدعیان کے وکلا نے کہا کہ جاپان میں اسی طرح کے مقدمات 9 عدالتوں میں دائر کیے گئے، لیکن اوساکا ہائی کورٹ پہلی عدالت ہے جس نے ریاست کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جاپان میں ایک قانون جو اپریل سے نافذ ہو جائے گا، اس کے تحت کاروباری اداروں کے لیے لازمی ہوگا
کہ وہ کچرا کم کرنے کی کوشش کے طور پر اپنے زیر استعمال پلاسٹک کی مقدار میں کمی کر دیں۔ شاخوں والے بڑے کنوینئنس سٹورز اپنی طرف سے مفت فراہم کیے جانے والے کانٹوں اور چمچوں وغیرہ میں پلاسٹک کی مقدار کم کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں لوسن کنوینئنس سٹورز اپریل سے ایسے کانٹے اور چمچے فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جو تقریباً 1 سینٹی میٹر چھوٹے ہوں گے اور ان کے دستوں میں سوراخ بھی ہوں گے۔ لوسن نے تخمینہ لگایا ہے کہ اس سے پلاسٹک کا استعمال سالانہ تقریباً 67 ٹن کم ہو جائے گا، لیکن شاخوں والے یہ بڑے کنوینئنس سٹور اس خدشے کی وجہ سے پلاسٹک کی اشیاء کی قیمت وصول کرنا شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں کہ اس سے ان کی فروخت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے بات چیت کا تیسرا دور بھی اختلاف رائے کم کیے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے مندوبین نے مغربی بیلاروس میں پولینڈ کے ساتھ سرحد کے قریب پیر کے روز ملاقات کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب یوکرین کے خلاف روس کی یلغار جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کے مطابق چڑھائی شروع ہونے کے بعد پورے یوکرین میں 27 بچوں سمیت کم سے کم 406 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اعلان کیا کہ یوکرین کے مشرق میں دارالحکومت کیف، خارکیف، ماریوپول اور شمال مشرق میں سمی پر مشتمل 4 شہروں میں شہریوں کے انخلاء کے راستے کھول دیے جائیں گے اور فائرنگ عارضی طور پر روک دی جائے گی، لیکن انخلاء پر مسلسل تیسرے روز عمل درآمد نہ کیا جا سکا اور دونوں فریقوں نے اس ناکامی پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ دریاسنا ترکی کی حکومت نے روس اور یوکرین کے وزراء خارجہ سرگئی لاوروف اور دمیترو کولیبا کو سہ فریقی بات چیت کے لیے جمعرات کو ترکی مدعو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے جنگ بندی کے لیے یوکرین سے تمام ملٹری فورسز کو باہر نکالنے اور غیر جانبدار رہنے پر اصرار کیا ہے، جبکہ یوکرین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔